میں بلکہ یہ کہوں گا یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے, یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. ہمارے رول ماڈل ہیں علامہ عبدالستار ایدھی صاحب. کیا بات ہے. وہ تو میٹرک پاس تھے اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے پوری دنیا کو کیا زبردست مینجمنٹ ماڈل دیا ایدھی ایمبولینس اور نیٹ ورک کا. تو وہ پی ایچ ڈی کس کام کی جو کسی اور کے کام نہ ہے. کیا بات کر رہے ہیں سر آپ. یہ تو اٹس لائک بڑی ہمبل والی بات کہی آپ نے. بیسکلی اٹس گریٹ دیٹ یو آر ہمبل, بٹ آئی تھنک دیٹس اے ہیوج تھنگ. اگر میں اپنے نظریے سے دیکھوں, ایک عام انسان کے نظریے سے دیکھوں جس نے صرف اور صرف گریجویشن کی ہے, تو ہماری لیے تو بہت بڑی بات ہے یہ. اینڈ مجھے اپنے پھر اس جرنی کے حوالے سے بتائیں, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے حوالے سے. آپ نے کب جوائن کیا, کیا سین تھا, وہ کیا سلسلہ تھا؟ جی, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن تقریباً 15 سال پرانی آرگنائزیشن ہے. اور میں شروع سے ان کے ساتھ ایز اے والنٹیئر تھا. جب آرگنائزیشن تھوڑی گرو ہوئی تو 11 سال پہلے میں نے ان کو فل ٹائم ایز چیف ایگزیکٹو جوائن کیا. اور الحمدللہ ایک بہت خوبصورت سفر ہے جس میں اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے. لوگوں کی بڑی دعائیں شامل ہیں, خصوصاً ماؤں کی دعائیں جن کے بچوں کا ہم علاج کر رہے ہیں. کرتی کیا ہے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن, ہے کیا, اس کا مشن کیا ہے؟ جی, میں اگر بہت سمپل کہوں تو اس وقت چائلڈ لائف فاؤنڈیشن سالانہ 20 لاکھ بچوں کی جانیں ایمرجنسی روم میں بچا رہی ہے. ایمرجنسی روم میں بچہ او پی ڈی 20 لاکھ بچے, 5,500 بچہ روزانہ ایمرجنسی روم میں. ایمرجنسی روم میں وہ بچہ آتا ہے جو بہت کرٹیکل ہوتا ہے, جو بہت سیریس ہوتا ہے. ہم نے جو فوکس رکھا ہے وہ بچے جو آج کا دن جن کے لیے جن کی زندگی پر بھاری ہوگا, ان بچوں کا علاج آج ارجنسی کے ساتھ اچھا علاج, جان بچانے والا علاج, وہ ہم نے آج کرنا ہے. وہ ہم اس وقت اپنا نیٹ ورک اس لیول پر لے آئے ہیں کہ 20 لاکھ بچوں کا سالانہ علاج ہو رہا ہے, مفت ہو رہا ہے, 24 گھنٹے سروس اویلیبل ہے اور ورلڈ کلاس کوالٹی بھی ہو رہا ہے. اور دن میں کتنے بچے؟ 5,500 بچے. 5,500 بچے, دیٹس اے گریٹ نمبر. اینڈ آئی تھنک جتنی دیر میں ہم لوگ پوڈ کاسٹ ختم کریں گے انشاءاللہ یہ 2 گھنٹے کے اندر سینکڑوں بچے جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن بچا رہی ہے. الحمدللہ. لیکن کام ابھی بہت باقی ہے. ہم نے ایک ماڈل ڈیولپ کر لیا ہے, کچھ سٹیپس ہو گئے ہیں, لیکن ہم وہاں سے بہتر ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. لیکن ابھی بہت آگے جانا ہے. ابھی بہت سارے پاکستانی بچوں کی جانیں بچانا باقی ہے. تو سفر ابھی تھما نہیں. We have miles to go before we sleep. اچھا, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ایگزیکٹلی کام کس طرح سے کرتی ہے, ہاؤ ڈز اٹ آپریٹ؟ جی, تو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن 2 بڑے کام کرتی ہے. پہلا کام تو ہم نے یہ شروع کیا کہ جو سرکاری بڑے ہسپتال ہیں جن کو ٹیچنگ ہسپتال کہتے ہیں, ان کے ایمرجنسی روم ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم حکومت کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور 4 صوبوں میں ہم نے حکومت کے ساتھ معاہدے کر کے وہاں کے ایمرجنسی روم اڈاپٹ کیے. ایسے 14 ایمرجنسی روم اس وقت ہم اڈاپشن کے تحت چلا رہے ہیں, اور اس میں تقریباً ہر ایمرجنسی روم میں 1,00,000 بچہ سال میں آتا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ڈاکٹرز, نرسز, دوائی, پوری مینجمنٹ اور سی آر کی ہماری ہوتی ہے. یہ 24 گھنٹے چلتا ہے اور یہ ایک ورلڈ کلاس لیول کی کوالٹی اب ہم چلا رہے ہیں. تو 14 ایمرجنسی رومز میں تو ہم دروازے سے لے کے جہاں چوکیدار موجود ہے, صرف ڈاکٹر اور دوائی, پورا کنٹرول چائلڈ لائف کی ذمہ داری ہے. کتنی جگہوں پر ہیں؟ 14. یہ 14 ہیں, جس میں سے 6 کراچی میں ہیں, ایک نواب شاہ حیدرآباد, لاڑکانہ سکھر, کوئٹہ, ملتان, لاہور اور اسلام آباد شامل ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس نمبر کو آگے بڑھائیں, کیونکہ پاکستان میں سرکاری تقریباً 50 ایسے بڑے سرکاری اسپتال ہیں جہاں ہمیں جانا ہے, جہاں ہمیں یہ کام ریپلیکیٹ کرنا ہے. تو ابھی ہم نے ایسے 14 کر پائے. اوکے, تو یہ وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ لوگ اللہ کی مدد, آپ لوگوں کی دعائیں اور ساتھ شامل ہو تو انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا, جو دوسرا ہمارا کام ہے, کہ یہ جو 50 بڑے سرکاری ہسپتال ہیں یہ پاکستان کے 25 بڑے شہروں میں ہیں. پاکستان میں تقریباً 400 شہر موجود ہیں. 400. تو جو 375 شہر میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے اچھا علاج عموماً یہ ہوتا ہے کہ انہیں بڑے شہر جانا پڑے, جو وقت کا ضیاع بھی ہے, کیونکہ جس وقت آپ کو یہاں ایمرجنسی ہے تو وقت آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. ایسا ہی ہے. اور دوسرا خرچہ, غریب آدمی کے لیے وہ خرچہ, ٹریول کرنا, دوسرے شہر جانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم اچھا علاج, اچھے ڈاکٹر, چونکہ بجائے اس کے لوگ اچھے ڈاکٹر تک آئیں, ہم اچھا ڈاکٹر ان لوگوں تک لے جائیں. تو ہم نے یہ ماڈل کریٹ کیا, اور اس میں ہم نے گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں میں ایک ٹیلی میڈیسن پروجیکٹ شروع کیا, اور جو اس وقت 300 سے اوپر ہسپتالوں میں موجود ہے. وہ ماڈل یہ ہے
کہ گورنمنٹ کے ہسپتال میں ایک چائلڈ لائف کی نرس ہم اپوائنٹ کرتے ہیں, ایک رجسٹرڈ نرس جو چائلڈ لائف کی امپلائی ہوتی ہے, وہ وہاں پہ سیریس بچوں کا جو ڈیٹا ہے جمع کر کے ہمیں بھیجتی ہے. ہمارے جو ڈاکٹرز 24 گھنٹے والے ٹیلی میڈیسن کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں, وہ اس ڈیٹا کو دیکھ کے اس بچے کو کیمرے کی مدد سے دیکھتے ہیں. جب وہ کیمرے سے دیکھتے ہیں تو زوم کر کے وہ بچے کا سینہ چلتے ہوئے دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کس سپیڈ پہ سانس لے رہا ہے, اس کے کلر دیکھ لیں گے, اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ لیں گے, ڈائلیٹڈ پیپلز دیکھ لیں گے, اور اس بیسس پہ ڈاکٹر سے اور نرس سے ڈسکس کر کے یہ دیکھیں گے کہ اس بچے کی تشخیص اور علاج صحیح ہو رہا ہے یا نہیں. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہ نیٹ ورک حکومت کے 300+ ہسپتالوں میں چل رہا ہے, 24 گھنٹے چل رہا ہے. آپ سوچئے کہ پیڈیاٹیشین جس کو ہم کہتے ہیں FCPS پیڈیاٹکس جنہوں نے کیا ہوا ہے, وہ 24 گھنٹے کنسلٹیشن دے رہے ہیں 300 ہسپتالوں میں 24 گھنٹے. اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ انڈیانا یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہے کہ جو کنسلٹیشن ہے 46% کیسز میں علاج میں بہتری آ جاتی ہے, کیونکہ جو ڈاکٹر وہاں موجود ہے اس نے وہ چونکہ وہ پیڈیاٹیشین نہیں ہوتا, اسپیشلائز نہیں ہوتا, تو زیادہ تر اس نے اگر وہ علاج کر رہا ہے وہ کھانسی نزلے کا, اور ہمارے ڈاکٹر نے کہا نہیں یہ نمونیا کا کیس ہے, یا اگر نمونیا کا علاج ہو رہا ہے تو شاید یہ ڈبل نمونیا ہے جس کا اندر میں دوائی ایک کے بجائے 2 جائیں گی, یا جس کو وہ بخار ٹریٹ کر رہے ہیں وہ شاید گردن توڑ بخار ہے, تو اس کی وجہ سے بچے کا علاج صحیح بھی ہو جاتا ہے, جلدی ہو جاتا ہے, اور اس کو حالت بگڑنے پہ بڑے شہر کے بجائے وہیں علاج مل جاتا ہے. یہ ایک ریولوشن سے کم نہیں ہے. یہ ٹیلی میڈیسن رائٹ, ٹیلی میڈیسن ایک ریولوشن سے کم نہیں ہے, اور انتہائی سستا ہے, انتہائی افیکٹو ہے, اور سب سے بڑی بات یہ بچوں کی جانیں بچ رہی ہیں اور ماں باپ کا جو پیسہ ہے وہ بچ رہا ہے. اور اس کو ریپلیکیٹ کرنا, اس کو پھیلانا بہت آسان ہے. اس کو صرف پاکستان میں نہیں, اب ہم افریقہ کے بھی کچھ ملکوں میں اس کو پائلٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پرابلم جو سینئر ڈاکٹرز کی رورل ایریاز میں ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر کا چیلنج ہے. تو پاکستان اس آئیڈیا کو, اس ایکسپرٹیز کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. کیسے ایکسپورٹ کس طرح؟ اس طرح کیونکہ افریقہ میں بھی یہی پرابلم ہے, تو آپ لوگ کریں گے؟ جی کر رہے ہیں, آلریڈی کر رہے ہیں. مومباسا میں, تنزانیہ میں, گیمبیا میں, تو ہم لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو پائلٹ کر لیا ہے اور اس کو پھیلا رہے ہیں. تو پاکستان ماشاءاللہ ایک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے دنیا بھر میں علاج میں بہتری لانے میں. سو گڈ, الحمدللہ. یہ تو بہت بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان ہی نہیں, آپ لوگ جو ہے دنیا بھر میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو آپ لوگ کے اور کن کنٹریز میں کام کرنے کے پلان ہیں؟ افریقہ میں 55 ملک ہے, بہت سارے کنٹریز ہیں, اور وہ سارے ڈیزرو کرتے ہیں. وہاں پر ہر بہت میجورٹی ملکوں کے پرابلمس ہیں. دیکھیے بچے سانجے, دنیا میں کہیں بھی بچوں کے علاج میں ہم مدد کریں. ہم نے بھی دنیا سے بہت کچھ سیکھا ہے, تو ہم بھی اگر واپس کچھ کنٹریبیوٹ کریں تو ہم وہ قرضہ ہی واپس اتار رہے ہیں, کوئی احسان نہیں کر رہے. That's a beautiful thing to say. Amazing.